आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। यकीनन पाकिस्तान माशी बदहाली के खराब दौर से गुजर रहा है, मगर इसके बावजूद ये कहना कि माशी हालात खराब से खराब तर होंगे, ये मेरे नज़दीक दुरुस्त नहीं है। तकरीबन 1 साल लगेगा मईशत इस मुश्किल ज़माने से निकल कर बेहतरी के रास्ते पर चल पड़ेगी। इस उम्मीद की बड़ी वजह मेरे नज़दीक ये है कि मईशत को दस्तावेज़ी बनाने से लेकर टैक्स आमदन बढ़ाने और जारी अकाउंट्स का खसारा ख़त्म करने के इक़दामात हुए हैं और ठोस इक़दामात हुए हैं। इसीलिए मुझे यकीन है और बहुत पक्का यकीन है कि इन इक़दामात को कामयाबी मिलेगी। और इस यकीन की बड़ी वजह यह है कि पहली बार, जी हाँ पहली बार, पाक फ़ौज माशी बहाली को कौमी सलामती की तरजीह अव्वल करार देके इस मिशन में वज़ीर आज़म इमरान खान से जुड़ चुकी है। मईशत, कारोबार और सरमायाकारी से जुड़ी पाकिस्तान की चोटी की शख्सियात अच्छी तरह जानती हैं। उन्हें इस बात की फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस सोच को परवान चढ़ा रहे हैं कि कौमी सलामती को नाकाबिल तस्कीर बनाने के लिए मईशत को नाकाबिल तस्कीर बनाना होगा। ये कलीदी कुल्लिया है जो दुनिया में माना जाना जाता है कि मईशत को नाकाबिल तस्कीर बनाए, मुल्क नाकाबिल तस्कीर होगा और उसकी सिक्योरिटी भी नाकाबिल तस्कीर हो जाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहली बार है कि किसी सिविलियन हुकूमत के दौर में वज़ीर ख़जाना, हत्ता के चेयरमैन FBR और गवर्नर स्टेट बैंक तक को आर्मी चीफ तक बराह रास्त रसाई हासिल है। रेंजर्स को मईशत के इन बड़ों की ज़ाती सिक्योरिटी पहले ही से सौंपी जा चुकी है। फ़ौज और सिविलियन हुकूमत हमारी मईशत को सुधारने के लिए इससे पहले ऐसे कभी नहीं जुड़े थे। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो एक मिथ बनाई हुई है सिविल मिलिट्री रिलेशन, ये कोई जी आपस में कोई बड़ी कश्मकश चल रही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम सब का एक ही कॉमन गोल है, हमने इस मुल्क को उठाना है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान है और मुझे पता है आप भी इसी तरह सोचते हैं। मुल्क की तामीर और तरक्की को यकीनी बनाना है और उसे उस मकाम तक पहुंचाना है जहां दुश्मन दोबारा हमें मैली नजर से ना देख सके। इसके लिए हमें दिफाई तैयारी के साथ साथ मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए भी भरपूर काम करना है। याद रखिए, इस जंग के साथ साथ हमारी दूसरी जंग भूख, अफलास, गुर्बत और नाखवानदगी के खिलाफ भी इसी तेजी से जारी रहनी चाहिए। लेकिन हम अपने इस इरादे में उसी सूरत में कामयाब होंगे जब हम मुत्तहद रहेंगे, अपनी ज़ात से बालातर होकर मुल्क के लिए सोचेंगे। कोई फर्द इदारे से और कोई इदारा कौम से। मईशत को नाकाबिल तस्कीर बनाने का ही अमल है कि सिविलियन हुकूमत और फ़ौज का अब खारजा पॉलिसी पर भी मिसाली इश्तराक अमल सामने आ चुका है। आज तमाम आलमी क़ुव्वतों को यकीन है कि जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से बात करते हैं तो उनको आर्मी चीफ की 100% हिमायत हासिल होती है और वो पाकिस्तान के एक मजबूत कायद की हैसियत से दुनिया में उनके वक़ार में इजाफा हो रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा हो रहा है। और अब तमाम आलमी क़ुव्वतें उनके सरबराह जब वज़ीर आज़म से बात करते हैं तो उन्हें पता होता है कि इस मसले का हल निकलेगा और ये पूरी कौम की अक्कासी कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा के इस कॉम्बिनेशन ने आज पाकिस्तान को अमेरिका, अफगानिस्तान और रूस के साथ तकरीबन एक ब्रेक थ्रू के करीब पहुंचा दिया है। बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मुसलसल हो रही हैं। चीन भी बहुत खुश है कि आज जब पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ CPAC का कोई मैच फंस जाता है तो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जनरल बाजवा भी हमा वक्त अवेलेबल होते हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात के ऑल पावरफुल वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद बिन सानी अब वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ साथ जनरल बाजवा के साथ भी रोज़ाना की बुनियाद पर राब्ते में है और मशरिक़ वस्ता की बहुत अहम क़ुव्वतों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में ज़मीन और आसमान की बेहतरी आ चुकी है, तब्दीली आ चुकी है।
وزیراعظم عمران خان اور جنرل باجوہ کی مثالی ہم آہنگی کا بڑا فائدہ جب فیبرری میں ہوا تھا، جب پاکستان نے بھارتی منہ زوری کا اور اس کے حملوں کا ایک منہ توڑ جواب دیا تھا، اور دنیا بھر میں پاکستان کی لیڈرشپ کی واہ واہ ہوئی تھی، اور بھارت کی ہرزہ سرائی کا یہ جواب جو ہے وہ پاکستانیوں کو کے بھی دل جیت چکا تھا۔ میرے نزدیک پاکستان میں آج شاندار سول ملٹری اشتراک کا فائدہ ان کوششوں کو ہو رہا ہے جس کا مقصد پاکستان کو انتہا پسند مسلح گروہوں سے چپکے ہوئے امیج سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اس وقت پاکستان کو اس محاذ پہ پوری دنیا میں شدید دباؤ کا سامنا ہے کہ پاکستان انتہا پسندی اور مسلح جتھوں سے اپنا چھٹکارا حاصل کرے۔ یہ وہ محاذ ہے جس پر کامیابی میں سے ملک کا وقار پوری دنیا میں بحال ہوگا، ایف اے ٹی ایف سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹے گی، اور عالمی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ لگائے گا۔ پاکستان میں معیشت کا پہیہ چڑھ پڑے گا انشاءاللہ اگر یہ سب کچھ ہو گیا۔ مگر اس پورے بہتری کے ماحول میں ایک خطرہ لاحق ہے، اور اس کا تعلق اس امر سے ہے کہ جنرل باجوہ کی مدت ملازمت نومبر میں پوری ہونے کو ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب معاشی بہتری کے اقدامات کی ابتدا ہوئی ہے، افغان مسئلہ حل کی جانب بڑھ رہا ہے، بہت نازک فیز کے اندر موجود ہے، ایف اے ٹی ایف کا خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے، مگر اس کو ٹل کرنے کے لیے اقدامات اس وقت کیے گئے ہیں۔ انتہا پسندی کو لگام دینے کی پالیسی جو ہے پاکستان نے جب شروع کی ہے وہ ایک نازک موڑ سے گزر رہی ہے، اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اوورآل بہت ہی حساس ماحول ہے، بہت ہی اس وقت بڑا کلیدی ماحول ہے جس سے ہمیں گزرنا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ نئے آرمی چیف کی ترجیحات کیا ہوں گی۔ ظاہر ہے نئی شخصیت ہوتی ہے، نئے لیڈر ہوتے ہیں، ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ معیشت سمیت دوسرے غیر فوجی امور میں عمران خان حکومت کی اسی انداز میں معاونت کریں گے، اسی انداز کی انوالومنٹ ہوگی جیسی کہ معاونت جنرل باجوہ کی جانب سے ہوئی ہے، اور جس کا بھرپور فائدہ سامنے آ رہا ہے کیونکہ یہ معیشت کے سدھار کا سفر ہے جو کہ اس وقت جاری ہے۔ مگر قطع نظر اس کے کہ نئے چیف کی ترجیحات کیا ہوں گی، تمام جاری معاملات میں جب تبدیلی آئے گی تو یقینی طور پہ ایک وقفہ تو آ ہی جائے گا، اور وہ وقفہ کئی مہینے طویل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، جب لیڈرشپ چینج ہوتی ہے تو ایک بریک آ جاتا ہے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کرتے ہیں یا ایک نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع پاکستان میں ایک معمول کا عمل رہا ہے۔ ماضی میں کسی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو، تمام قرائن یہ بتاتے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ رکھا ہے۔ جنرل باجوہ کی آرمی چیف کی حیثیت میں کنٹینیوٹی سے پاکستان معاشی، خارجہ اور قومی سلامتی کے میدان میں کلیدی منازل 1 سے 2 سال میں عبور کر سکتا ہے۔ عمران خان کی لیڈرشپ مضبوط ہو سکتی ہے۔ یہ فیصلہ بہرحال وزیر اعظم عمران خان کا ہی ہوگا کہ وہ جنرل باجوہ کی کنٹینیوٹی کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ پاکستان کے حق میں بہترین فیصلہ ہے۔ اسی ماحول میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ہفتے سے امریکہ کے 5 روزہ پہلے سرکاری دورے پہ جا رہے ہیں۔ واشنگٹن وہ پہنچیں گے۔ پاک امریکہ تعلقات میں بڑے بریک تھرو کا امکان ہے کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ وفد میں اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید بھی شامل ہوں گے۔ گویا کہ پاکستان بھرپور طور پہ امریکہ کے لیے پیغام لے کے جا رہا ہے۔ پاکستان ایک زبان میں بات کرے گا، اور پاکستان اس حوالے سے جو بھی وہاں فیصلے ہوں گے وہ ایک ٹھوس فیصلے پاکستان کے لیے ماہرین کہتے ہیں کہ ایک بریک تھرو کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پاک فوج کے سربراہ بننے کے بعد پہلی بار امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کے وہاں بہت اہم ملاقاتیں ہیں۔ 3 دن پہلے امریکہ کے مستقبل کے فوجی سربراہ جنرل مائک ملے نے امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں کہا تھا کہ امریکہ کو پاکستان سے مضبوط فوجی تعلقات رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ جنرل مائک مائلی نے کہا تھا کہ جب سے امریکہ نے پاکستان کی سیکیورٹی معاونت معطل کی ہے تب سے پاکستان اپنی سیکیورٹی اور معاشی سپورٹ کے لیے روس اور چین کے قریب ہو رہا ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے مثبت کردار ادا کیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان کے ذریعے افغان مسئلے کا جلد از جلد وہ چاہتے ہیں حل، تاکہ اگلے سال جب وہ صدارتی الیکشن کے اکھاڑے میں اترے تو افغانستان میں 18 سالہ طویل ترین جنگ سے باعزت نجات حاصل کرنے کا نعرہ ہو، جبکہ پاکستان کو بھی امریکہ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔
الیکشن میں کامیابی کے اگلے ہی دن وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ ہم امریکہ سے ایڈ نہیں ٹریڈ چاہتے ہیں، اور اطلاعات یہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورے کا پیغام بھی یہی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ بھی، یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہماری ایک ایسے تعلقات ہوں جو کہ میوچلی بینیفیشل ہوں، یعنی ایک ایسے ہوں جو دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ہوں۔ ابھی تک بدقسمتی سے ہمارے تعلقات ون وے رہے ہیں، یعنی کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو امداد کرتا ہے ان کی امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے۔ اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ ہم یہ ریلیشن شپ چاہتے ہیں امریکہ سے کہ دونوں ملکوں کو فائدہ ہو، ایک بیلنسڈ ریلیشن شپ ہو، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اس بیلنسڈ ریلیشن شپ کے لیے۔